ابھی جو موضوع دیا گیا وہ اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ اور خدمات جلیلہ، اسی موضوع پر کچھ گفت و شنید کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے اپنے ایک ولی کی تعریف کروا دے۔ اور ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے حکومت کی، اپنے اپنے انداز سے حکومت کی، لیکن جنہوں نے اسلامی طرز پر اور ہندوستان کو ترقی دینے کے لیے حکومت کی ہے وہ ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ۔ کیونکہ آپ نے جب حکومت کو سنبھالا تو اس وقت ہندوستان کوئی سونے کی چڑیا نہیں تھا۔ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، آپ کے سسٹم کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے۔ یہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان چونکہ آج آپ کی ذات پر بہت سارے کیچڑ لوگ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فارسی کے کہاوت بڑی مشہور ہے، ولی را ولی میں شناست، عالم را عالم میں دانت۔ ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم کو عالم جانتا ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کون ہے یہ لوگ نہیں سمجھ سکے، کیونکہ ادھر تو ولایت کی بو بھی نہیں پائی جاتی، لیکن جو بریلی کا احمد رضا ہے وہ برابر آپ کو مجدد اسلام کہہ رہا ہے، برابر محی الدین کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، مجدد کو مجدد جانتا ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان، آپ کے والد کا نام شاہ جہان ہے اور والدہ بانو بیگم ان کا اصلی نام تھا، لیکن ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی۔ آپ کے اوپر بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ غیروں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، پہلا، ابھی سارے اعتراض کے جواب رہیں گے۔ دوسرا اعتراض یہ رہتا ہے کہ منادر کو گرا دیے، مندروں کو ڈھا دیا۔ تیسرا اعتراض یہ رہتا ہے کہ غیروں کے اوپر ٹیکس زیادہ رکھا۔ تیسرا اعتراض یہ رہتا ہے اپنے بھائی دارا شکوا اور اپنے بھائی مراد کو قتل کروا دیا۔ تو جو آدمی اپنے بھائیوں کا نہ ہو سکا وہ کس کا ہوگا؟ ایسے ہی آپ کے بارے میں اور بہت سارے اعتراضات۔ اور مہاراشٹر کے مراٹھا سماج کے لوگ زیادہ تر شیوا جی کے تعلق سے معاملہ رکھتے ہیں کہ شیوا جی مہاراج جو ہیں ان کے ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ حالانکہ یہ سب تاریخ سے نابلدی کا نتیجہ ہے، ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ جو تاریخ جانتا ہے وہ جانتا ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان نے کیسے حکومت کی ہے۔ پہلے آئیے ذرا آپ کا گھریلو بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ والد کا نام تو شاہ جہان، والدہ کا نام بیگم محل بانو بیگم ممتاز محل کے نام سے مشہور و معروف ہوئی، اور آپ 4 بھائی تھے، حضرت اورنگزیب، اور آپ کے علاوہ دارا شکوا، مراد، شجاع، یہ 4 بھائی تھے، اور چاروں بہادر بہرحال تھے، کیونکہ یہ گھرانہ ہی بہادروں کا گھرانہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی نظریاتی معاملات ہوئے، کچھ بھائیوں کے اندر الحاد کا معاملہ بھی آیا، جس کی وجہ سے ان کو علماء کے فتوے کے حساب سے عند الشرع معاملہ آیا تو اس کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان یہ پیدا ہوئے گجرات کا ایک شہر ہے دوحات، جو مالوا کے سرحدی علاقے پہ، مالوا ایم پی کا مخصوص خطہ ہے، اس کے سرحد پہ دوحات ہے، وہاں پر گجرات کا یہ علاقہ۔ اپنے دادا جہانگیر کے دور میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کی ولادت ہوئی۔ آپ کی جب ولادت ہوئی 2 سال گزرے تو آپ کے والد شاہ جہان نے اپنے والد جہانگیر کے خلاف بغاوت کا معاملہ کر دیا۔ جب بغاوت کا معاملہ درپیش ہوا تو اب والد کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، تو اپنے بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کر کے بنگال، تلنگانہ کئی سال ادھر ادھر رہے۔ اس کے بعد ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اپنے والد سے کیسے بھی معافی تلافی کی جائے اور معاملہ حل کر لیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، اور جن حل کرنے والے بچوں کو بھیجا تھا ان میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان بھی رہے۔ ان بچوں کے ذریعے سے معافی مانگی اپنے والد سے۔ جب پوتوں نے اپنے والد کے تعلق سے معافی مانگی ہے دادا سے، تو انہوں نے معافی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد جو پوتے گئے تھے معافی مانگنے کے لیے، ان میں سے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کو
آپ نے اس وقت جو شاہی مہارانی تھی، مطلب جو جہانگیر کی طرف سے جو ہے ان کو مہارانی کا درجہ دیا گیا تھا، نور جہاں، ان کے حوالے کیا گیا کہ ان کے علماء کی تربیت میں دیا جائے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کو علماء کی تربیت میں رکھا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل بادشاہوں میں آپ واحد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے. آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ محرر قرآن بھی ہیں، ناقل قرآن بھی ہیں. محرر معنی لغوی کے اعتبار سے بول رہا ہوں، لکھنے والے، خطاط، کہ آپ قرآن لکھا کرتے تھے. معلوم ہے، سبھی جانتے ہیں کہ قرآن آپ لکھتے تھے، اس کے نسخے سے آپ کا ذریعہ معاش تھا، اس کی آمدنی سے جو بھی معاملہ ہوتا. معلوم آپ نے وصیت کی تھی کفن کے لیے کپڑا کون سا استعمال ہو، کپڑے کے لیے خرچ کون سا ہو. آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جو میں ٹوپی سیتا ہوں اور سی کر کے جو ٹوپی بیچی جاتی ہے، اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ پیسہ میرے کفن میں لگایا جائے. نسخہ قرآن جو میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں اس کا پیسہ نہ لگایا جائے، کہ کچھ علماء نے اس کی آمدنی کو پسند نہیں فرمایا. یہ تقوی کا عالم ہے. اندازہ لگائیں آپ کہ کیسا تقوی ہے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان علماء کی تربیت میں آئے تو علماء نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ حافظ قرآن بنے. اس کے بعد الحمدللہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم دین بھی بنایا ہے. علوم متداولہ جو رائج سے ان پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد تیر اندازی، گھوڑ سواری، جس کا حکم ہمارے نبی نے عطا فرمایا. تیر اندازی، گھوڑ سواری. جب تیر اندازی، گھوڑ سواری کی بات آتی ہے تو موضوع سے ہٹ کے 2 منٹ میں جملہ بولوں. حضرت ابو ہریرہ، یہ صحابی وہ ہیں جو حدیثیں روایت کرتے تھے بہت زیادہ. تو جب ملک شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت لشکر کو بھیجنے لگے تو ایک قبیلے کے لوگ آئے، قبیلہ ازد. اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. تمام کمان، تیر، نیزہ، تلوار لے کر کے آئے. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے. کہا ابو ہریرہ تم کیا کرو گے جا کر کے؟ کیونکہ کچھ سیکھا نہیں تھا، خالی حدیثیں یاد کی تھی. صبح میں سے زبردست محدث ہے ایسے صحابی. تو کہا تم جا کر کے کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے 2 جواب دیے، 2 وجہ بیان کی. پہلی وجہ یہ کہ آپ نے کہا میں جا رہا ہوں ملک شام تاکہ میں راہ خدا میں سفر کرنے کا ثواب حاصل کر لوں. بہت سلو بولتے ہو یار آپ لوگ. اتنی سلو میں کام نہیں چلتا، تھوڑا زور سے بول کے بتائیے. تو راہ خدا میں سفر کرنے کا ثواب حاصل کر لوں. اور دوسرا مقصد یہ کہ میں دبلا پتلا ہوں، شام میں بہت پھل ہیں تو وہاں کے پھل کھاؤں اور اللہ مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہے نا. تو یہ مزاح کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا. تو یہ تیر اندازی، گھوڑ سواری، فنون سپاہ گری، یعنی جو ایک سپاہی کے لیے جو لازم چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ نے مہارت حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ 17 سال کی جب عمر ہوئی، 17 سال میں ہمارے یہاں بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ 17 سال میں اکثر بچوں کا یہ حال ہے کہ لگے ہوئے ہیں پب جی کے اندر. ابھی آج ہی معلوم پڑا کہ پب جی میں کسی کو جو ہے کسی کے سامنے جھکنا بھی پڑتا ہے. میں نے تو کھیلا نہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں جھکنا پڑتا ہے. مجسمہ کے سامنے، وہ عجیب و غریب مجسمہ جس کے سامنے آگ گھمائی جاتی ہے، لوگ سجدے کرتے ہیں. اگر یہ معاملہ ہے تو یہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کا سودا ہو رہا ہے. گیم کے ذریعے سے ہمارے ایمان کا گیم، ہمارا ایمان جا رہا ہے. ہمارے نوجوان 17 سال 16 سال میں سب تماشا کرتے ہیں، لیکن آج 17 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کو دکن کے خطے کا صوبے دار بنا دیا تھا. یہ دکن کا جو خطہ ہے ساؤتھ کا، اس کا آپ کو صوبے دار بنا دیا تھا. اور آپ کے بھائی ایک تھے جن کا نام تھا شجاع، ان کو بنگال کا صوبے دار بنا دیا تھا. دارا شکوا یہ شروع سے بڑا چاوٹ اور ہوشیار تھا، دنیا دار، پکا دنیا دار تھا، اور سوچ بالکل اکبر بادشاہ کی تھی. یہ اکبر بادشاہ کیسی سوچ کا حامل تھا کہ مسلمان عورتوں کا نکاح غیروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ سسٹم اکبر کے دور سے چل رہا تھا. اس سسٹم کو سب سے پہلے جنہوں نے ختم فرمایا ہے وہ نام ہے حضرت اورنگزیب علیہ رحمت رضوان کا.
آپ نے عزت و سرخروئی عطا فرمائی، مسلمان عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ پھر آپ کہیں گے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ؟ ہم کہیں گے جب مسلمان جو مجدد ہو تو اس کا جب عدل کا نظام قائم ہوتا ہے تو خالی مسلمانوں کے لیے نہیں بھی ہوتا بلکہ غیروں کے لیے بھی عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جو ستی کا سسٹم تھا، رواج تھا، ستی یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے چتا پہ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، یہ غیروں کا سسٹم تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان نے عام فرمان جاری کیا تھا کہ اگر کسی عورت کو، چونکہ زبردستی جلاتے تھے، اٹھا کے زبردستی اٹھا کے جھونک دیتے تھے اس آگ میں، یہ انصاف کی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کی ہمارے یہاں عزت ہے، ارے تم نے اٹھا کر کے جلا دیا آگ میں، لیکن میرے نبی نے اس کے قدموں کے نیچے اٹھا کے جنت ڈال دیا ہے۔ تم جس عورت کو جلا رہے ہو میرا نبی اس کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال رہا ہے۔ یہ میرے نبی نے عظمت بیان فرمائی عورتوں کی۔ جی تو آپ نے قانون نافذ فرمایا کہ اب اگر کسی عورت کا معاملہ ہو، ستی کا معاملہ ہو، تو پہلے علاقے کے شاہی ذمہ دار سے پرمیشن لیں، اس کے بعد جا کر کے یہ رسم ادا کریں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پرمیشن لینے جائیں تو خود سمجھ میں آ جائے گا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا نظام عدل کیا ہے، نظام انصاف کیا ہے۔ یہ قانون آپ نے نافذ فرمایا تھا۔ اور ایسے ہی نہیں، جب انصاف کی بات آئے گی تو جیسے مسلم عورتوں کے ساتھ آپ نے انصاف کیا ویسے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ اور بھی انصاف کیا۔ مندر کے بارے میں بولتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمٰن نے مندریں گرائی ہیں۔ معلوم ہے آج سے ایک بار بنگال کے سفر کے لیے جا رہے تھے، ہواری جواری پورا لشکر تھا، اور آپ کے لشکر میں زیادہ تر غیر مسلم تھے۔ سمجھ رہے نا، حکومت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بادشاہ غیر بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ باپ دادا جس کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں، بیٹے نہ جانے کیسے ناقل پیدا ہو گئے، نااہل پیدا ہو گئے۔ تو اس میں جب بنارس سے گزر ہونے لگا، جس کو کاشی کہتے ہیں، بنارس سے گزر ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو غیر مسلم آپ کے سپاہی تھے، عہدے داران تھے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت ہم لوگوں کو موقع دیا جائے کہ ہم لوگ یہاں کچھ دن رکیں، گنگا اسنان کریں، گنگا میں نہائیں، درشن کریں، اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا نظام عدل لے کے آپ نے ٹھیک فرمایا، کوئی بات نہیں، سیکورٹی لگا دی گئی۔ عورتیں جو رانیاں مہارانیاں تھیں وہ نہانے کے لیے گئیں۔ نہانے کے بعد ایک مندر، وشوناتھ مندر، اس مندر میں عورتیں درشن کے لیے گئی، بڑا سا بدھ مجسمہ کہ اس کو دیکھا جائے، خالی عورتیں عورتیں۔ اور اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پہ مجسمہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ ہاتھ لگاؤ تو دروازہ کھلتا تھا، تہہ خانے کی طرف جاتا تھا، اور ہاتھ لگاؤ تو دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان نے سیکورٹی مکمل رکھے، حفاظت کا انتظام کیا، لیکن اب وہاں پہ چونکہ ان کا معبد ہے، ان کی عبادت کی جگہ ہے، ان کی پرستش کی جگہ ہے، ہر آدمی اپنی عبادت گاہ میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، تو وہ عورتیں وہاں پہ گئیں درشن کے لیے۔ تو سب تو عورتیں جو رانیاں تھیں ان میں سے آدھی واپس آئیں اور آدھی واپس نہ آئیں۔ تو جن کی عورتیں واپس نہ آئیں وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے درشن کے لیے ہمارے گھر کی بھی عورتیں گئی تھی، وہ واپس نہیں آئی۔ آپ نے حکم دیا چھان بین کی جائے، تحقیق کی جائے، ڈائریکٹ فیصلہ نافذ نہیں فرمایا، پہلے تحقیق کرنے کا حکم دیا کہ تحقیق کی جائے۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم کیا چلا کہ مجسمے پہ ہاتھ رکھو تو نیچے تہخانے کی طرف ایک راستہ جاتا ہے سیڑھی کے ذریعے سے، اتر کے وہاں پر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ رانیاں، وہ عورتیں جو غائب ہوئی تھی وہاں ایسے پڑی ہے، رو رہی ہیں، ان کی عصمت دری کی جا سکی ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان نے جلال میں ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں پر عورتوں کی عزت سلامت نہیں ہے وہ جگہ محفوظ نہیں رکھ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مجسمہ ہے، تم جس کی پوجا کرتے ہو یہاں سے ہٹاؤ۔ آپ نے ہٹانے کا حکم دیا، کہا یہاں سے ہٹاؤ، دوسری جگہ جا کر کے انتظام کرو، اور وہاں پر آپ نے اس مندر کو گروا دیا۔ اب بتائیے مندر کو انصاف کے لیے گروایا کہ نہیں گروایا؟ کیونکہ مہان اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مہان بتا رہا تھا، اور ایسا مہان بتا کے اتنی گھنونا حرکتیں۔ اور اب تو ہندوستان میں اگر کسی کی ذات ریپ کا معاملہ آ جائے تو فوراً ہمارے یہاں تو
عورتیں خود بولتی ہیں پھانسی دو پھانسی دو، اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام خالی مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے بلکہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام کے نظام عدل کا معاملہ رہا۔ ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام کو دکن کا جو صوبہ ہے اس صوبے کا جو ہے ذمہ دار بنایا گیا۔ والد شاہ جہان، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے وہ شارٹ میں لے کے چلوں گا۔ والد جب بیمار پڑے تو دارا شکوہ اس کو موقع مل گیا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں دارا شکوہ وہ تھا جو اکبر کے نظریات کا حامل تھا، جو اس بات کا حامل تھا کہ ہر آدمی صحیح ہے، ہر مذہب صحیح ہے، جو اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ مسلمان عورتوں کا نکاح غیروں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے والد کو چونکہ بیمار پڑ گئے تو نظام حکومت پورا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب نظام حکومت لیا چونکہ والد بیمار تو پورے میں افواہ پھیل گئی کہ شاہ جہان کا انتقال ہو گیا، شاہ جہان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ افواہ پھیلی تو اس دوران جو بھائی تھے اورنگزیب علیہ رحمت الاسلام کے، جن کا نام شجاع تھا، جن کو بنگال کا صوبے دار بنایا گیا تھا، انہوں نے بنگال میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے بعد آگرہ پہ لشکر کشی کا ارادہ کر لیا کہ آگرہ پہ حملہ کر کے معاملہ ختم کیا جائے۔ دارا شکوہ کو معلوم پڑ گیا کہ میرا بھائی شجاع بادشاہت کا اعلان کر چکا ہے اور اس کے ارادے یہ ہیں کہ حملہ کر کے معاملہ ختم کیا جائے، تو یہ بھی لشکر لے کر کے نکل پڑا۔ بنارس میں آمنا سامنا دونوں بھائیوں کی فوج کا ہوا، مقابلہ ہوا زبردست، دارا شکوہ کو فتح ملی، شجاع شکست کھا کر بھاگا۔ ادھر آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام کو فکر لاحق تھی، چونکہ دیندار تھے، چونکہ اب حافظ قرآن تھے، عالم دین، ایسے عالم جنہوں نے مذہب حنفی پر بڑا احسان فرمایا ہے، بڑا احسان فرمایا، ایسے عالم۔ تو آپ کے دماغ میں بات تھی کہ یہ نظریات کا، غلط نظریات کا حامل ہے، اگر یہ باغ ڈور سنبھال لیا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے ایک بھائی جس کا نام مراد تھا اس سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کے بھائی مراد نے مشورہ دیا کہ مقابلہ کیا جائے۔ مقابلے کے لیے آپ نے اپنی فوج تیار کی، لشکر تیار کیا، لشکر کا جو کمانڈر مقرر کیا، وہ لوگ جو بہت بولتے ہیں اور بڑے عہدے پہ کسی داڑھی والے یا امامے والے کو یا مسلمان کو جانے سے بہت ان کو دکھ ہوتا ہے، ذرا سوچے کہ لشکر کا کمانڈر کون ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام کا لشکر تیار ہوا، کمانڈر مقرر کیا گیا راجپوت جے سنگھ کو، جو غیر مسلم ہے، راجپوت ہے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، بہت سارے راجپوتوں کو لے کر کے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام کے لشکر میں شامل رہے۔ مقابلہ کہاں ہوا؟ اجین کے پاس۔ دارا شکوہ بھی اپنی فوج کو لے کر کے بھیجا اور حضرت اورنگزیب علیہ رحمت الاسلام نے بھی فوج کو بھیجا۔ مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام کی فوج کو اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ وہ شکست سے دو چار ہوا، لیکن شکست کھانے کے باوجود پھر مقابلے کی تیاری، پھر اس نے دوبارہ ہمت جوڑی، لوگوں کو جمع کیا، سپاہیوں کو جمع کیا، ڈھارس بنائی اور مقابلے کے چل پڑا۔ اب کے مقابلے کے لیے خود حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام آئے، اور سامو گڑھ کے پاس حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام اور دارا شکوہ کے درمیان زبردست فٹ بال کی جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام کو فتح عطا فرما دی۔ دو بار مقابلہ ہوا دارا شکوہ سے، دونوں بار دارا شکوہ شکست کھایا، دونوں بار حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام نے اس کو شکست دی۔ اب اس کے بعد جب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام 1-2 سال حکومت نہیں کیے، 49 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 49 سال۔ یہاں تو لوگ 5 سال کے بعد نہیں، بدلنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ یعنی یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل میں ان کی محبت کو بسا دیا تھا، جو ان کو پسند کرتے تھے، غیر بھی پسند کرتے تھے، اپنا بھی پسند کرتے تھے۔ 49 سال حکومت، اور آپ کی حکومت میں جو رعایا کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ 16 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ بہت سی لوگ بولتے ہیں یار 16 کروڑ رعایا آپ کی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الاسلام حکومت کر رہے تھے۔ اب یہ جو بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں، میں نے کہا نا چونکہ شارٹ ٹائم ہے اس لیے اختصار کے ساتھ
پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو قتل کرایا. جو آدمی اپنے بھائی کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں وہ آدمی سب کا ہے کیونکہ بادشاہ سب کا ہے، لیکن بھائیوں کو قتل کیوں کرایا؟ تو اس کی وجہ کیا؟ مراد کو قتل کرانے کی وجہ یہ ہے کہ مراد نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تھا. بات تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ کس چلے گی تو آگے بتائیں گے. مراد نے قتل کر دیا تھا ناحق ایک شخص کو، تو مقدمہ چلایا گیا. اس مقدمے میں مراد دوشی پایا گیا، مجرم پایا گیا، تو آپ نے قصاص کا حکم نافذ فرمایا کہ جو اولیاء مقتول ہیں وہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ قصاص یا دیت یا معاف کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہندوستان میں تھوڑی گرماہٹ تو ہی ہے، معافی کا معاملہ ہمارے یہاں کا زیادہ پایا جاتا ہے، اور لے دے کر کے معاملہ کہاں ختم کیا جاتا ہے، صلح کی بات کہاں آتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے. تو جو مقتول کے ذمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا قصاص، تو اب قصاص کی وجہ سے مراد کو قتل کیا گیا. اب بتائیے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جانا یہ کیا ظلم ہے؟ آپ بھی بولے ظلم ہے؟ یہ تو انصاف ہے کہ انہوں نے ناحق قتل کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اورنگزیب کا انصاف ایسا انصاف ہے کہ اس دربار میں اگر بھائی بھی غلطی کرے گا تو اسے بھی سزا دے دی جاتی ہے. اس سے تو آپ کا نظام عدل اور اونچا ہو رہا ہے، اس کا معیار بلند ہو رہا ہے، اس کا معیار کہ آپ نے ایسا سسٹم قائم فرمایا کہ بھائی کو بھی سزا دے جائے. اور رہا مراد کو قتل کروایا. رہا دارا شکوا کا معاملہ جس کو بہت آج ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے غلط لوگ غلطی کو ہیرو بناتے ہیں، غلط لوگ غلطی کو ہیرو بناتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اور جو آج بھی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ الرضوان ہیرو تھے، ہیرو اور ہیرو رہیں گے. سمجھے نا؟ آئیڈیل ہے وہ، آئیڈیل. ان کے طرز پہ اگر کوئی حکومت کرے تو آج بھی ہندوستان سونے کی چڑیا بن سکتا ہے. اور جو اعتراض کرتا ہے حکومت کر کے بتائے، ویسی سمجھ میں آیا نا؟ حکومت کر کے بتائے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ الرضوان نے جیسے کہ دارا شکوا کو کیوں قتل کرایا؟ چونکہ وہ دین الحاد کا قائل تھا، مرتد تھا، اسلام سے پھر گیا تھا، اور اسلام سے پھر جانے کے بعد آپ نے مقدمہ چلایا تو علماء نے دوشی پایا اس کو کہ یہ گستاخ ہے، شریعت کا مذاق اڑانے والا. اور ایسے آدمی کو ہر آدمی اپنے مذہب کے اعتبار سے گستاخ کو سزا دیتا ہے. آستہ سے جو کھلواڑ کرتا ہے ہر آدمی اس کو سزا دینے کی مانگ کرتا ہے. جس کے آستہ سے بھی کھلواڑ ہو ہر آدمی بولتا ہے ہم سزا دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جو ہے آواز اٹھائیں گے. تو وہ دارا شکوا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ الرضوان اور اس وقت کے مسلمانوں کے آستہ سے کھلواڑ کر رہا تھا، عقیدت سے کھلواڑ کر رہا تھا. اس کی وجہ سے دارا شکوا کو آپ نے قتل کروایا. یہ دو وجہ رہی. اگر سمجھ میں آیا ہے تو سبحان اللہ بولنا جی، چونکہ تاریخی بات ہے اور یہ جو بہت سنجیدہ اجتماع میں بیان ہوتا ہے، اس لیے سنجیدگی کے ساتھ گفتگو ہے تو تھوڑا خشک باتیں رہیں تو بھی زبان کو سبحان اللہ سے تر کر لیا کریں. آپ ایک بار زور سے بولیے نا، ہاں ایسے بولتے رہیں. ایسا بولے کہ مدینہ مسجد روضے محشر گواہی دے کہ ہر مہینے کے پہلے سنیچر کو اجتماع ہوتا تھا، اور اس تاریخ میں ایک اجتماع ہوا تھا حضرت اورنگزیب کے اوپر بیان ہوا تھا، جن کے اوپر بیان کرنے سے لوگ ڈر رہے تھے اور یہ مالیگاؤں والے بیان سن رہے تھے. اس موقع پہ سبحان اللہ بولا گیا، سمجھے نا جی. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ الرضوان. اب یہ ایک معاملہ ہوا. دوسرا معاملہ آپ کے اوپر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ غیروں پر، نام ڈائریکٹ لے لیتا ہوں، ہندو لوگ کہتے ہیں ان پہ جو کٹر ہیں، کٹر پنتھ ہیں، اور جو لوگ کٹر پنتھی کرتے ہیں یا تعصب کے شکار ہیں. تو دیکھو تعصب کا شکار، اور ایک چیز اور بتاتا ہوں میں، چڑھایا ہوا بھوت نہیں اترتا ہے. چابی کا کھلونا نہیں بننے کا. جو چابی کا کھلونا بنتا ہے تو جیسی چابی چڑھتی ہے ویسے چلتا ہے، چابی ختم، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے ہم کو چابی کا کھلونا نہیں بنایا، ہم کو انسان بنایا ہے، عقل بھی ہے. تاریخ پڑھیں اور اس کے بعد غور کریں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو آپ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے اوپر آپ بلا وجہ ٹیکس زیادہ رکھتے تھے، جبکہ تاریخ پڑھیے فارسی کی کتابیں ہیں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں.
اس کے اندر آیا کہ آپ نے بہت سارے غیر مسلموں کے دھارمک پروگرامات کے جو ٹیکس ہوتے تھے سب کو معاف فرما دیا تھا. کیوں معاف کیا تھا؟ نظام عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس دینے والا ذمہ ہوتا ہے بادشاہ اسلام کا، اس کے جان و مال، عزت و وقار کی حفاظت کرنا یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ نے بہت سارے ٹیکس فری کر دیے تھے. کون سے ٹیکس؟ جیسے گنگا میں نہانا، گنگا اسنان جس کو کہتے ہیں، اب تو اس پہ بھی لگا رہے ہیں، اب اس پہ بھی لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے وہاں پر کرم کیا ان کے اوپر. ایسے ہی گنگا پوجا جب ہوتی تھی اس ٹائم پہ بڑے شباب سے، بڑے اہتمام سے لوگ کرتے تھے، تو اس وقت بھی ٹیکس لیا جاتا تھا. پہلے آپ نے اس کو بھی فری کر دیا، آج بھی ٹیکس لیا جاتا ہے. مردے کو، جو غیروں کے یہاں مردہ آدمی انتقال کرتا ہے، عورت انتقال کرے، بچہ انتقال کرے، تو وہاں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو گنگا میں تیرایا جائے. تو گنگا میں نہ پھینکنا، تیرانا، وہ جو ہے اس پر بھی ٹیکس لیا جاتا تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے وہ ٹیکس بھی فری کر دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کیسا انصاف تھا آپ کا. انصاف خالی کیونکہ ذمہ دار سمجھ رہے نہیں، بادشاہ اسلام کو ٹیکس دے رہے تھے نا، تو اس لیے انصاف کرنا، ان کے جان و مال، عزت و آبرو اور وقار کی حفاظت کرنا یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے ٹیکس جو دو گنا کہا جاتا ہے غلط بات ہے. آپ نے بہت سارے ٹیکس معاف کر دیے تھے. مسلمانوں سے بھی آپ نے ٹیکس لیا. دیکھو مسلمانوں کا ٹیکس ہی کا معاملہ تو ہے. تانا شاہ اس کو آپ نے خراج کا حکم دیا کہ بھائی پیش کرو، تو جمع کرتا رہا، مال زیادہ ہو گیا. جب زیادہ ہو گیا تو اس نے زمین میں کھدوا کر کے مال جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد اوپر مسجد بنوا دی. تانا شاہ نے مسجد بنوائی اور مسجد بنوانے کے بعد ٹیکس دینے سے انکار کر دیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان مسلمان بادشاہ سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں، مسلمان حاکم و صوبے دار سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں. کیوں ٹیکس لے رہے ہیں؟ کیونکہ رعایا ترقی کرے، ہندوستان سونے کی چڑیا بنے. سمجھے کہ نہیں؟ ٹیکس لے رہے ہیں. اب بولتے ہیں نا خالی مندر گرائے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے تانا شاہ کی مسجد کو گروا دیا، اور گروانے کے بعد جو ٹیکس کا مال نیچے تھا، کیونکہ وہ مسجد غلط طریقے سے بنائی گئی تھی، شرعی اعتبار سے غلط. تانا شاہ مطلب یہ کہ سیاست کو مذہبی رنگ دینے کے موڈ میں تھا، جیسے آج کے دور میں ہے سیاست کو مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے کیا ذہن دیا کہ سیاست کو سیاستی رہنے دو، مذہبی رنگ مت دو. اگر مذہبی رنگ دو گے تو سزا کے مستحق بنو گے. تب آپ نے مسجد گروائی، اور گروانے کے بعد جو ٹیکس کا مال تھا سب وصول لیا. اب اندازہ لگائیے غلط کے ساتھ ہمیشہ غلطی کیا ہے، چاہے وہ مسجد والا ہو چاہے وہ مندر والا ہو. اور انصاف یہی تو کہتا ہے، سبحان اللہ، انصاف کا تقاضا یہی ہے نا، برابری سب کے ساتھ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان کے ٹیکس کا معاملہ. ایسے ہی آپ پر جیسے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو نظر بند کر دیا تھا. ارے یار، کبھی کبھی کسی آدمی کو سمجھاتے رہو، سمجھتا ہی نہیں ہے. جب نہیں سمجھتا ہے تو آدمی مجبوری بولتا تو میں کنارے بیٹھتا ہوں. اور آج کی حکومت اگر یہ بات کرے تو حیرانی ہوگی، کیونکہ بہت سارے قانون نافذ کرنے کے لیے پہلے نظر بند کر دیا جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہلے نظر بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ سیاست میں چلا آیا ہے، اس ٹائم میں بھی تھا، اس ٹائم میں بھی ہے، کہ اگر قانون ان کے خلاف ہے نہ مانے تو نظر بند کر کے اپنی بات منوا لو. تو اپنے والد کو اس لیے نظر بند کر دیا تھا کیونکہ دارا شکوہ نے بہت زبردست انداز میں اپنے والد کو اپنے فیور میں کر لیا تھا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ معاملہ تھا، اس لیے نظر بند کر دیا گیا. بہرحال لوگوں کا اپنی سوچ ہے. لوگوں کی سوچ پہ آپ جو ہے کچھ پابندی نہیں لگا سکتے نا. جیسے خواب پہ فتویٰ نہیں لگتا تو ویسے سوچ پہ پابندی بھی نہیں ہے. جو چاہے آپ سوچے. دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ایک بولتا ہے کوا سفید ہوتا ہے، ایک بولتا ہے نہیں کوا کالا ہوتا ہے. تو تیسرا آدمی آیا، بولا یار کوا تو کالا ہوتا ہے تو سفید کیوں کہتا ہے؟ تو سفید کہنے والا بولتا ہے کوا اس وقت کالا ہوگا جب میں اس کو سفید کہنا چھوڑ دوں گا. میں اس کو سفید کہوں گا تو کوا سفید رہے گا. تو یہ سوچ ہے آدمی کی.
سمجھ میں آیا نا؟ تو غلط کو جھوٹ کو اتنے بار بولو کہ سچ لوگ سمجھنے لگے. ایسے ہی حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ پر ایک اعتراض اور یہ ہوتا ہے شیوا جی کے تعلق سے. پہلے شیوا جی کو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ نے کتنے عہدے پہ رکھا یہ دیکھو. پہلے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ نے خالی انہی کو نہیں، ان کے داماد کو، ان کے بہنوئی کو بھی اپنی حکومت میں وہ عہدہ دیا تھا جو بادشاہوں کے قریبی رشتہ داروں کو عہدہ دیا جاتا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ آپ سب سمجھے؟ آپ منصب کتنا خیال کیا. لیکن شیوا جی کا کہنا کیا تھا؟ پہلے شیوا جی کا بیک گراؤنڈ پڑھیں آپ خود پرانی کتابیں جو سلیبس میں داخل تھی آپ پڑھے ہوں گے، اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سلیبس وہ بدلتا ہے جس کے اندر خامی ہو، اور ہم لوگ 1450 سال سے جو ہمارا سلیبس ہے وہ آج بھی وہی سلیبس ہے. بدلتا وہ جس میں خامی ہے، بدلتا وہ جس میں خامی. ہمارا سلیبس ہمارے نبی نے جو قرآن میں عطا فرمایا، حدیث میں عطا فرمایا، مسلمان جہاں جاتا ہے وہی سلیبس پڑھاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بس یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے، کچھ لوگ کو معلومات نہیں رہتی ہے. لوگوں کو تو تحیات بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اسلام غلط نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم. کھانا باورچی اگر خراب پکاتا ہے تو باورچی کی غلطی ہے، کھانے کی غلطی نہیں کہ کیوں غلط پک گیا. کھانے کی غلطی نہیں ہے، کھانے کو تو جیسے پکائیں گے ویسے پکے گا. تو اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، جیسے لوگوں نے پیش کیا لوگوں نے ویسے جانا. اسلام 1450 سال پہلے جیسا تھا ویسے آج بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو شیوا جی کون تھے؟ اب یہ معلوم ہے قتل و غارت گری، پورا گاؤں کا گاؤں لوٹ لیا کرتے، لوٹ لے رہے. سورت گجرات کا جو سورت ہے اس وقت اس کی مارکیٹ، اس کا بازار بہت مشہور و معروف تھا. ملک بیرونوں ملک سے لوگ آیا کرتے تھے خرید و فروخت کے لیے. گاہے اس میں مسلم بھی ہوتے، غیر مسلم بھی ہوتے، اور زیادہ تر غیر مسلموں کے کاروبار تھے بڑے بڑے سورت میں. تو شیوا جی کا حملہ سورت کی مارکیٹ میں ہوتا، سب لوٹ لیتے. اب بتاؤ تمہارا خیر خواہ لوٹنے جب آیا ہے تو یہ بتائیے کہ خالی مسلمانی کا لوٹ رہا ہے کیا؟ وہاں تو پوری مارکیٹ کو لوٹ رہا ہے. تو جس کو تم نے خیر خواہ سمجھا ہے وہ تمہارا خیر خواہ کیسا تھا پہلے مطالعہ کرو جا کر. کیا سمجھ رہے کہ نہیں؟ پورے گاؤں کا گاؤں لوٹ لیتا تھا. ارے یار بیجاپور سے ایک شخص کو ایک عہدہ ملا مقام جاولی، یہ کوکن کے پٹے میں ہی آتا ہے اطراف میں، وہاں دے دیا گیا. اس نے محنت کی، بیچارے نے بڑھایا چڑھایا. اب ان کو جناب کو ٹینشن ہوا کہ میری حکومت کیسے بنے، اس کا دائرہ کیسے بڑھے. اس کے بعد گئے، قریب گئے، دوستی کی، دوستی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے قلعے میں قبضہ کر لیا. یہ تمہارا خیر خواہ جاولی کے قلعے پہ جو حاکم رہا، یہ بتاؤ بیجاپور سے کیا مسلمانوں کو بنایا گیا تھا؟ وہ بھی تو غیر مسلم تھا جس نے کوکن کے خطے میں اپنا سسٹم قائم کیا. لیکن جناب ہاں اپنی حکومت کا دائرہ بڑھانے کے لیے اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کے قلعے پہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ تمہارے ہیں صاحب جن کو تم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو. انہوں نے مراٹھوں کو بھی مارا ہے، انہوں نے راجپوتوں کو مارا ہے. ان کا عہدہ کیا تھا؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ان کا عہدہ الگ الگ مقامات تھے. تو ایک عہدہ تھا پنج ہزاری، ایک عہدہ تھا ہفت ہزاری، عہدہ تھا اپنا. سمجھے کہ نہیں؟ تو جو پنج ہزاری 5000 والا پنج ہزاری جو عہدہ تھا، شیوا جی کو وہ عہدہ دیا گیا تھا حضرت اورنگزیب کی طرف سے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، میں اس سے بڑا ہوں، مجھے ہفت ہزاری چاہیے، 7000 والا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ نے کہا دیکھو تمہارے لوگوں سے، تمہارے بہنوئی، تمہارے داماد اور مراٹھا لوگوں سے مشورہ کر کے یہ تم کو عہدہ دیا جا رہا ہے. ان کے مشورے سے ملا ہے. مراٹھا لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ 5000 کافی ہے، ہفت ہزاری دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہفت ہزاری دینے سے آپ نے منع کیا، وہ بھی بتایا کہ خود آپ کے رشتے دار داماد اور بہنوئی کا بھی یہی کہنا ہے اور مراٹھوں کا بھی یہی کہنا ہے. تو جناب آنے راہ فرار اختیار کی اور بھاگے اور بغاوت. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ، پھر بھی بغاوت ہونے کے باوجود حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کا انصاف یہ تھا کہ غلطی یہ کر رہے ہیں تو ان کے بہنوئی کو معزول نہیں کیا،
ان کے داماد کو معزول نہیں کیا، جو عہدہ تھا اسی عہدے پہ برقرار رکھا ہے. زور سے یار. ورنہ لوگ کیا ہوتے کھسیا جاتے، تیرے باپ تیرے سسر نے ایسا کر دیا، تمہارے سالے نے ایسا کر دیا، تم بھی جاؤ اس عہدے سے. لیکن واہ کیا انصاف کا طریقہ ہے یار، کیا نظام عدل ہے. جس نے غلطی کی وہی بھگتے گا، دوسرا نہیں. پھر بھی مقابلہ ہو رہا ہے. شیواجی سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان نے جو لشکر بھیجا، اس لشکر کا کمانڈر جس کو مقرر فرمایا تھا وہ کوئی اور نہیں، راجپوتوں کا راجپوت جسے جے سنگھ کہا جاتا ہے، وہ کمانڈر تھے. اب یہ بتائیے کیا یہ مذہبی لڑائی تھی؟ آپ ہی بتائیے مذہبی لڑائی تھی؟ اگر مذہبی لڑائی ہوتی تو جے سنگھ کبھی نہیں آتے. بہت سارے راجپوت تھے نہیں آتے. اور راجپوت کا راجپوتانہ مشہور ہے، ان کا اطوار، ان کا طریقہ، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور ان کی بہادری سبھی مشہور ہے. بہت سارے راجپوت ساتھ میں رہے، مراٹھا بہت سارے لشکر میں رہے اس شیوا کے مقابلے میں. اب اندازہ لگائیے آپ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت رضوان نے جو شیواجی سے مقابلہ کیا ہے وہ مقابلہ مذہبی نہیں تھا، وہ مقابلہ سیاسی تھا کہ انہوں نے شرارت کی تھی اور کہا نہیں 5000 عہدہ نہیں چلے گا، 60,000 عہدہ چاہیے. یہ عہدے کا جھگڑا. جیسے لوگ بولتے ہیں ہمیں سیام بنا ورنہ ہم بغاوت کر دیں گے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ وہ شروع سے چلا آ رہا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کا نظام انصاف غضب کرا. یہ سارے جو اعتراض ہوتے ہیں ان کے جواب ملے گے نہیں آپ کو؟ اگر مل گیا تو سبحان اللہ بول دیجیے. بہت ساری مندروں کو، چونکہ بادشاہ اسلام کا ایک جزیہ سن لیں آپ. بادشاہ اسلام اور اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو جو غیر ہوں، وہ غیر اگر ٹیکس دیتے ہوں، جزیہ دیتے ہوں بادشاہ اسلام کو، تو وہ ذمہ ہوتے ہیں. اور ذمہ کے مال، ذمہ کی عزت، ذمہ کے گھر اور اس کے سامان اور اس کی عبادت گاہ کی حفاظت کرنا یہ بادشاہ اسلام کے اوپر لازم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے معبد حنابل کو جو ہے پروانہ دے دیا کہ تم یہاں اپنی عبادت گاہ بنا لو، تم یہاں اپنی عبادت گاہ بنا لو. تو یہ کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کہ آپ بادشاہ اسلام، وہ سب جزیہ دینے والے، ٹیکس دینے والے، تو ان کی جان و مال اور ان کی عبادت گاہ کی حفاظت کرنا آپ کا اسلامی طریقہ ہے. اس لیے آپ نے پروانہ لکھ کے دیا تھا. بہت سارے فارسی خطوط ہیں، گوگل میں سرچ کریے کسی مندر کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہو، معلوم ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں جو پروانہ اور پرمیشن دیا ہے وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت رضوان ہے. سمجھ رہے نا؟ تو آپ نے بہت سارا کرم کیا سسٹم. اب سوچو نا 49 سال حکومت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ اور حکومت کرنے کے بعد پردہ فرمانے کچھ نہیں ہاتھ میں. یہاں تو لوگ انتقال کرتے ہیں تو اس زمانے میں بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کے زمانے میں بھی اگر کسی شاہی عہدیدار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی پراپرٹی ضبط کر لی جاتی تھی. اس کی پراپرٹی سب ضبط کر لی جاتی تھی. اس کے گھر والے کہاں جائیں کیا کریں ان کا مسئلہ ہے، سب ضبط کر لی جاتی تھی پراپرٹی. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کا جب آپ کا شباب کا دور آیا حکومت کا، تو آپ نے قانون نافذ کیا اس طریقے سے جو شاہی کام کرنے والے کارندے ہیں وہ بددل ہو جائیں گے. تو آپ نے حکم جاری کیا کہ جس کے وارث ہوں ان کی پراپرٹی ضبط نہ کی جائے، جن کے وارث نہ ہوں پہلے کاغذی کارروائی مکمل کی جائے، اس کے بعد شرعی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے. سمجھے نا؟ آپ سوچو حکومتی کارندوں کے اوپر کیسا انصاف ہو رہا ہے. ایسا انصاف اللہ اکبر آج کے دور میں تو مل ہی نہیں سکتا، محال ہو چکا ہے. ناممکن بولیے مت، محال کے زمرے میں آ چکا ہے. ایسا انصاف حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان نے کیا تھا. یہی نہیں، آپ نے جب ہندوستان کی جی ڈی پی بڑھائی، یہ تو گرتی چلی جا رہی ہے ہندوستان کی، جنہوں نے ہندوستان کی جی ڈی پی بڑھائی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمان. سب سے پہلے معلوم ہے اس وقت برطانیہ بھی 2%، پوری دنیا میں 2% اس کے جی ڈی پی کا معاملہ تھا، اور پوری دنیا میں نصف جی ڈی پی کا معاملہ جس کا تھا وہ ہندوستان تھا، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کے زمانے میں ترقی کر رہا. زور سے یار، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ معاشیات کے ماہر ہیں.
اب اندازہ لگائیں، نصف کہاں 2%، وہ برطانیہ جس کی مثالیں آج دنیا دیتی ہے، وہ برطانیہ بھی اس پر گھٹنے ٹیک رہا تھا جس زمانے میں ہندوستان عروج و ارتقاء کے مناظر طے کر رہا تھا، اور بڑھانے والے کون؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان۔ یہ ہندوستان سے مسلمانوں کی وفاداری اور محبت کا نتیجہ ہے۔ جی اب یہ تو معاملہ ہو گیا آپ کا ایسا۔ اچھا ہاں، ہندوستان میں اب تو کسانوں کے ساتھ کوئی رعایت ہی نہیں۔ کسان کیا بابا، گیہوں کے ساتھ، آٹے کے ساتھ رعایت نہیں ہو رہی، 2 نمبر جاؤ اس پہ رعایت نہیں، اس پہ بھی وصولنے کے چکر میں آگے چل کے تھوکنے پہ نہ لگا دے گے کہ ہندوستان پہ تھوکو گے اتنا دینا پڑے گا، ہندوستان میں بولو گے اتنا دینا پڑے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت رضوان نے مشورہ کیا تھا کہ ہندوستان کو ترقی دینے میں سب سے اہم کاروبار کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہندوستان میں کاشتکاری اور زراعت یہ سب سے زبردست ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ سب کو بلا کر کے آپ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو زمین قابل زراعت تھی، کاشتکاری کے لائق تھی، جو جس علاقے کا تھا، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان نے وہ زمین اس کو دی اور کہا کہ تم کاشتکاری کرو، جو ضرورت پڑے گی شاہی خزانے سے مکمل کی جائے گی۔ سمجھے نا، یہ اس طریقے سے ہندوستان سونے کی چڑیا بنا تھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ یہ تو ہو گیا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ کا اختصار کے ساتھ کہ کس انداز میں آپ نے حکومت کی ہے، لیکن ان کا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کا ایک علمی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ زور سے آپ اب علمی بیک گراؤنڈ کا اندازہ لگانا ہے ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت کا قول ہی کافی ہے۔ مجددین اسلام نمبر نکلا تھا، اس کو پڑھیں آپ کے تجدیدی کارنامے شمار کرائے گئے، آپ مجدد ہیں اس کے کارنامے۔ میرے مطالعے میں، چونکہ مطالعہ بہت کمزور ہے، ذرا سا ہے، میرے مطالعے میں نے 3 محی الدین نامی بزرگوں کو پڑھا، اور تینوں نے اپنے زمانے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ایک محی الدین نامی ہمارے قادری سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضور غوث پاک کی عطا سے جو پیدا ہوئے شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ، اور تیسرے وہ ہیں جنہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا لقب محی الدین محمد رہا ہے۔ سمجھے نا، غضب کی شخصیت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت رضوان۔ واقعات میں جائیں گے تو بڑے واقعات ملیں گے، بہت واقعات ہیں آپ کے، کیونکہ جو 49 سال حکومت کرے تو واقعہ 1-2 نہیں، اگر سال میں 1 ہو تو 49 ملیں گے۔ سبحان اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ سال میں اگر 1 ہو تو 49 ملیں گے۔ آپ نے تجدیدی کارنامے انجام دیے، ان میں سب سے اہم کیا تھا؟ دین الحاد کو ختم کرنا، چونکہ دارا شکوا اس کو پھر بڑھاوا دے رہا تھا۔ دین الحاد سمجھتے ہیں نا، دین اکبری، جس کے مقابل میں مجدد الفسانی علیہ رحمت رضوان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حکومت جب شریعت کا مذاق اڑاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی قلندر کو بھیج دیتا ہے۔ وہاں قلندر حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت رضوان کو بھیجا گیا۔ ادھر جب معاملہ ہوا ہے، دارا شکوہ بڑھانے لگا، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان نے دین الحاد کو ختم کروایا۔ آپ کے تجدیدی کارناموں میں سے کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جب اس پہ قدغن لگایا، اس کے بعد دین الحاد دوبارہ جنم بھی نہ لے سکا، پنرجنم بھی نہیں لے سکا، پنرجنم اس کا نہیں ہو سکا، کیونکہ اب قدغن لگانے والے وہی ہیں جنہیں مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا بھی فیض ملا ہے۔ نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، اور حضرت اورنگزیب علیہ رحمت رضوان۔ زور سے یار، نقشبندیت کا بھی رنگ ہے، چشتیت کا بھی رنگ ہے حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ پر۔ اس کے علاوہ دوسرا کام کیا تھا معلوم؟ بادشاہ کو چونکہ اکبر کے دور سے بڑے عجیب و غریب رواج پنپ گئے، تو اس کے زمانے میں ایک سسٹم یہ رائج ہو گیا تھا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ تو سجدہ کرو بادشاہ کو، اور اسلام میں مسلمان کا سر صرف اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان نے پابندی لگائی کہ اب بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی آئے وہ سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ زور سے یار، ڈائریکٹ ختم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ ڈائریکٹ بہت ساری برائیوں کو نہیں ختم کر پا رہے،
اور ڈائریکٹ پابندی لگاتی، نہ کوئی نہیں کرے گا، کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کسان لوگ کاشتکاری کرتے تھے تو وہ لوگ بھنگ کی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور جوا بہت تم طراق سے شد و مت کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، اور اس کی جو آمدنی ہوتی تھی جو بادشاہ ہوتے تھے اس ٹیکس لیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ اسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جوئے کو بڑھاوا، شراب کو بڑھاوا، حتی اورنگزیب بدکاری کا اڈا، قحبہ کاری، بدکاری، فاحشوں کا اڈا، چپلا خانہ، تو یہ وہ تھا کہ اس کو بڑھاوا ہر کوئی دے رہا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے قانون پاس کیا کہ اب بھنگ کی کھیتی نہیں کی جائے گی، جو بھنگ ہے اس کی کھیتی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے یہ بھی قانون پاس کیا کہ شراب بالکل ختم کر دی جائے۔ آپ نے یہ بھی قانون پاس کیا کہ جوا بالکل نہیں کھیلا جائے گا۔ آپ نے جو عورتیں فاحشہ تھیں ان کو یہ نہیں کہ ذلیل و رسوا کیا، کعبہ خانے بند کر کے ان عورتوں کو توبہ کرا کے ان کو نکاح پر مجبور کر دیا تھا۔ زور سے یار، نکاح کرنے کی عزت دار زندگی گزارے گی، آپ نے مجبور کیا تھا۔ اب آپ کہیں گے مجبور، تو ہم کہیں گے مجبور اس لیے کیا تھا کہ بہت ساری عورتیں جب برائی کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں تو اچھائی ان کو پسند نہیں آتی۔ میلے آدمی کو خوشبو لگا دو بیمار پڑ جائے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ میلے آدمی کو خوشبو لگا دو بیمار پڑ جائے گا، اور اچھے آدمی کو میلا کر دو بیمار پڑ جائے گا، سمجھ رہے نا؟ تو زبردستی اس کو سدھارا جاتا ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کے تجدیدی کارناموں میں یہ بھی ایک کارنامہ ہے، زور سے بولے اللہ۔ مزید یہ کہ اس زمانے میں بہت ساری مسجدیں اکبر کے دور میں گروائی گئی تھی، بہت ساری مسجدیں گروا دی گئی تھی۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کو جہاں جہاں معلوم پڑا ان اللہ کے گھر کو دوبارہ آباد کیا تھا، دوبارہ وہاں سے صدائے اللہ اکبر کودی ہے، دوبارہ وہاں پہ امام مصلی پہ کھڑا ہوا، دوبارہ لوگوں نے نمازیں پڑھی ہے۔ آپ کے تجدیدی کارناموں میں دوبارہ مساجد کی تعمیر کرنا دی ہے۔ ایسے ہی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان میں اور بہت سارے تجدیدی کارنامے آپ نے کیے ہیں۔ درود پاک پڑھے تو سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ بادشاہوں کے دور میں یہ گانا بجانا ہر بادشاہ کے دور میں ہوا ہے۔ گانا بجانا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ گانا بجانا، عورتوں کا ناچنا اور بادشاہ کا مگن رہنا، اور ان پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا تھا، پیسہ لٹایا جاتا ہے نا۔ برائی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن آدمی شوق سے خرچ کرتا ہے۔ مثال دے دوں، گٹکا، پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن برابر آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن اسی سے بولو جتنا پیسہ آپ گٹکے میں خرچ کرتے ہو اتنا مسجد مدینہ کی توسیع میں لگا دو تو نہیں نکلے گا۔ تو آپ نے یہ بھی پابندی لگائی کہ گانا بجانا، رقص کرنا آج سے شاہی محل میں بالکل بند ہوگا، اور اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے گاؤں گاؤں آپ نے مدارس قائم کیے، ان میں وظیفے مقرر کر کے علماء کو منتخب کر کے لوگوں کو حافظ اور عالم بنانے کا سلسلہ قائم فرما دیا۔ گاؤں گاؤں، گھر گھر، گاؤں گاؤں، شہر شہر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے مدارس قائم کیے۔ اور مدارس میں خالی ایسا نہیں ہے کہ خالی بس الف با تا سا قال اللہ قال رسول پڑھایا جائے، کیونکہ ہر علم اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان ہر زبان، ہر علم پڑھانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ وجہ کہ آپ کے دور میں زبردست طبیب بھی پائے جاتے تھے، بڑا زبردست معاملہ رہا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت۔ ایسے ہی ایک نوروز ہوتا ہے، اپنے یہاں بھی نیا سال مناتے کہ نہیں مناتے؟ نیا سال مناتے ہیں، یہ ان کا نیا سال ہے عیسائی کے اعتبار سے۔ ایک فارسی کا بھی نیا سال ہوتا ہے، فارسی کے نئے سال کو نوروز کہتے ہیں۔ تو فارسی کے نئے سال پہ چونکہ اکثر یہ پڑھو افغان کے علاقے سے تعلق تو فارسی، تو اس لیے نوروز کا جب دن ہوتا تو جشن نوروز بڑے دھوم دھام سے لوگ مناتے، خوب ناچ گانا، شراب کباب کا معاملہ گرم ہوتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے اس پر بھی پابندی لگائی کہ اب جشن نوروز نہیں منایا جائے گا، بالکل مکمل پابندی لگا دی۔ آپ کے تجدیدی کارناموں میں ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ آپ نے برائیوں کو مکمل ختم فرمایا تھا۔
ایسے ہی حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے اور بہت سارے کام کیے. ان کاموں میں سے فتاوی عالمگیری کو تو ایسے بول سکتا ہوں یار، کیونکہ فتاوی عالمگیری میں بالا پور کے نقشبندی سلسلے کے 2 بزرگ بھی شامل ہیں، سمجھے نا، علامہ محب اللہ نقشبندی اور علامہ منیب اللہ نقشبندی. سبحان اللہ، جن علماء کو وظیفہ دے دے کر کے، دیکھو حضرت اورنگزیب نے کیا ذہن دیا، اگر ضرورت پڑے کتاب لکھوانے کی تو وظیفہ مقرر کرو، کتاب لکھواؤ، جب کتابیں ہوں گی تب جو ہے لوگوں کا فائدہ ہوگا، دین کا پرچار ہوگا، قوم جو ہے دین کی طرف راغب ہوگی. پیسہ دے دے کر کے جو ہے وظیفہ مقرر کر کے لکھوائی جائیں کتابیں. تو آپ نے جو ہے فتاوی عالمگیری اس کو جو ہے 8 سال میں لکھوایا ہے. سبحان اللہ، کتنے سال میں؟ 8 سال میں. اور 1-2 علماء نہیں، پوری علماء کی ٹیم تھی، سب کا وظیفہ مقرر کیا. مذہب حنفی پر کتنا احسان رہا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا. اس کے علاوہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک سسٹم اور کیا تھا. ہاں، یہ شمسی کیلنڈر اپنے آپ ہی چل پڑا ہے. شمسی اور قمری مطلب چاند کی تاریخ اور سورج کی تاریخ. چاند دیکھ کے اپنے یہاں تاریخ چلتی ہے نا. اس میں ایک میرا نقطہ رہتا ہے، میرے دماغ میں جملہ اچانک نازل ہو گیا تھا کہ یار ہم لوگ سورج کو دیکھ کر کے تاریخ کیوں نہیں لیتے، چاند کو دیکھ کر ہی کیوں لیتے. اچانک بیان میں نقطہ نازل ہوا تھا. تو معاملہ کیا ہوا، سورج پہ حضور کے اشارے سے پلٹا، چاند بھی پلٹا ہے، لیکن سورج خالی پلٹا ہے. چاند مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے لیے قربان ہوا ہے. حضور کی عزت و ناموس کے لیے 2 ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ دلیل مانگی گئی تھی، نبی ہو تو دلیل پیش کریں. تو حضور کی عزت کا معاملہ تھا تو 2 ٹکڑے ہو گیا. مصطفیٰ نے بتا دیا جو میری عزت و وقار پہ پہرا دے گا تو مجھے دیکھنا تو رمضان کے روزے رکھنا، تو مجھے دیکھنا تو عید منانا، تو مجھے دیکھنا تو حج کرنے جانا، تو مجھے دیکھنا تو ربیع الاول آئے تو میری یاد میں محفلیں سجا لینا. اس لیے قمری. تو اس زمانے میں بھی شمسی کیلنڈر چل رہا تھا، شمسی سورج. تو آپ نے اس کو بھی بند کر کے جو ہے قمری کیلنڈر کا سسٹم نافذ فرمایا. قمری کیلنڈر یہ حضور کی سنت. اس کے علاوہ آپ نے انصاف کے لیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے. آخری بات پیش کروں، شاید وقت ہو گیا، 25 منٹ سے زیادہ ہو گیا نا، زیادہ ہو گیا نا. معذرت قبول کریں گے؟ ارے میری معذرت قبول کریں گے بابا، میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، کیونکہ جب میں بولنے لگتا ہوں تو کنٹرول ہی نہیں ہوتا. کیا کریں سر، میں نے شروع میں دعا کی نا، اے اللہ اپنے ایک ولی کی شان میری زبان سے بیان کروا دے. سمجھ رہے نا، زبان اللہ کے کنٹرول میں، اسی لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کر کے پھر بیان کرنا چاہیے. سمجھ رہے نا جی. آخری بات پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں. انشاءاللہ اس پر قصہ چلائیں گے مسجد میں، پھر انشاءاللہ جمعہ میں. زور سے تو بول دو یار. ہاں جی. آخری بات، آپ نے انصاف کے لیے، لوگ ایک دن میں محفل نہیں لگاتے، آپ نے ایک دن میں 3 مجلس عدل و انصاف قائم کی تھی کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہو تو دربار میں مجلس میں بلا جھجک آ کر کے پیش کر سکتا ہے اپنی بات. اس کے لیے آپ نے سسٹم قائم کیا تھا، خطوط کا، الگ الگ مقامات پر خطوط کا سسٹم قائم کیا تھا، اور بہت جلدی انصاف ہوتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اسی انصاف کی کڑی جو ہے شکنتلا خاتون بھی ہے. اگر سمجھ میں آیا